کل کا موضوع بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کے من جملہ امتیازات میں سے امتیاز یہ ہے کہ اسلام عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ بے شمار امتیازات اللہ رب العزت نے اسلام کو عطا فرمائے، مگر اعمال اور عقائد کا مجموعہ یہ امتیاز سب سے بڑا امتیاز ہے۔ عقائد ایمانیات ہے، عقائد اصول دین ہے، عقائد علم الکلام ہے، عقائد کو دین میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور اعمال کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اعمال کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، ان میں سے بھی فرض ہے، اور عقائد کی بھی، مگر جب دونوں کو دیکھا جائے تو عقائد کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے۔ عقائد کا نمبر پہلا ہے اور اعمال بعد میں۔ عقائد کو بنیادی اہمیت ہے، جس طرح اعمال کے مقابلے میں عقائد کو اہمیت ہے، اسی طرح عقائد کے لسٹ میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی عقیدہ۔ عقائد کی ایک لسٹ ہے، اور کسی صحیح عقیدے کا انکار دین کا انکار ہے، مگر عقیدہ توحید ان عقائد میں بھی پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ سارے عقائد بھی عقیدہ توحید کے لیے، پھر اگر میں یوں کہوں کہ سارے اعمال بھی عقیدہ توحید کے اظہار کے لیے، تو غلط نہ ہوگا۔ پھر اگر ہم یوں سمجھیں کہ سارے کے سارے اسلام کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کو ایک جان کر زندگی اسی ایک ہونے پر قربان کر دی، عقیدہ توحید۔ اسی لیے آج منہاج القرآن کے دروس کا اہم درس عقیدہ توحید ہے۔ اس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا۔ خواتین و حضرات، عقیدہ توحید فقط الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں، فقط کیل و کال اور مناظروں کا موضوع نہیں۔ عقیدہ توحید لفظوں سے سمجھ آنے والا عقیدہ ہی نہیں، یہ فقط الفاظ کیل و کال یا مناظرے سے نہیں۔ عقیدہ توحید در حقیقت ایک حال اور کیفیت کا نام ہے۔ جب یہ عقیدہ ایک حال اور کیفیت بن جائے، اور یہ کیفیت اندر سے پھوٹے، فقط زبان تک نہ ہو، یہ عقیدہ جب اندر سے پھوٹے تو یہ نور بن کے جھلکتا ہے۔ پھر جس کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، اسے فقط مناظر کیل و کال یا تقریروں سے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کردار میں بھی عقیدہ توحید، وہ گفتار میں بھی عقیدہ توحید، وہ چلتا پھرتا رب کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسے لفظ کہنے سے پہلے ارے دنیا جب اس کے چہرے کو تکتی ہے تو اسے رب سے محبت ہو جاتی ہے، جو اسے ملتا ہے تو اسے رب کے ایک ہونے پر یقین ہونے لگتا ہے۔ ارے توحید ایک لذت آشنائی کا نام ہے، توحید ایک نشے کا نام ہے۔ یہی لذت آشنائی مل جائے، مال تو مال، پھر بدر سے لے کے کربلا تک پورا کنبہ توحید کے نام پر لٹا دیا جاتا۔ جب تک عقیدہ توحید کو ہم فقط لفظوں میں تولتے رہے، جب تک یہ ہمارے مناظروں کا موضوع رہے، تو یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث رہتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج عقیدہ اس دور پرفتن میں عقیدہ توحید بیان کرنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ بیان کرنے والے بھی دو طرح کے ہیں،
اور سننے والے بھی دو طرح کے. بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں گے آپ کہ پہلے تو ہمارے سٹیج پر عقیدہ توحید کما حق بیان ہی نہیں کیا جاتا. بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس اور کانفرنسنگ عقیدہ توحید کو بیان تک نہیں کیا جاتا ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ممبر و محراب اور سٹیج سے عقیدہ توحید بیان کیا جا رہا ہو تو سننے والوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ توحید بیان کر رہا ہے، یہ کہیں ادھر والوں میں سے تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں توحید والوں میں سے تو نہیں ہو گیا. وہ سننے والا سننا ہی نہیں چاہتا کہ یہ اور عقیدے والا ہے، یہ اور طرف کا ہے. عقیدہ توحید کسی ایک مسلک کی پہچان نہیں ہے، عقیدہ توحید کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. سارے عقیدے بیان کیے جائیں، اسپار کر لیے جائیں، عمل کیا جائے، اور جو عقیدہ توحید سے واقف نہیں ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے اوروں کے خوف اور ڈر سے عقیدہ توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے. دوسری طرف لوگ عادی ہو گئے ہیں کرامات سننے کے، معجزات سننے کے، واقعات سننے کے، سر کے ساتھ محبت بھری آوازیں سننے کے. ہم علم اور قرآن کی باتیں شاید سننا پسند ہی نہیں کرتے، اسی لیے سنانے والے بھی دلچسپی سے نہیں سنا کرتے. عقیدہ توحید کا بیان فساد اور بگاڑ کی وجہ کب بنتا ہے؟ بیان کرنے والوں کا دوسرا رخ یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب بیان کیا جاتا ہے تو شاید سمجھا یہ جاتا ہے کہ میں لوگوں کو لوگوں سے بیگانہ کر دوں تو یہ عقیدہ توحید ہے. میں لوگوں کو اولیاء اللہ سے جدا کر دوں تو یہ عقیدہ توحید ہے. میں لوگوں کو نبی کے صفات بیان کرنے سے ڈرا دوں تو یہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کے نام پر ولایت کے در سے دور لے جایا جاتا ہے، عقیدت کے نام پر نبوت کی محبت اور نبی کے مقام سے دور لیا جاتا ہے. گویا عقیدہ توحید کی آڑ میں ولایت سے نفرت اور رسائل اللہ کی تنقید کی جاتی ہے. اور یہ مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاشرے میں آپ کو کئی مثالیں ملے گی. عقیدہ توحید فرقہ واریت کی بنیاد نہیں ہے. عقیدہ توحید تو ایک جام ہے جو بکھرے ہوئوں کو ملانے والی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو ایک رب کو مانتا جاتا ہے وہ جدا جدا رستے چھوڑ کے صراط مستقیم پر چل کر امت واحدہ بن جاتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہم صرف توحید کے نام پر لڑائی جھگڑے، جدا جدا جماعتیں، مشرق مسلک، حتیٰ کہ عقیدہ توحید کے نام پر جدا جدا مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. افسوس ہو تو کیا ہو، دل خون کے آنسو نہ ہوئے تو کیا کرے. عقیدہ توحید مغایرت کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مغایرت یا توحید اور رسالت کی مغایرت کا نام نہیں ہے. عقیدہ توحید در حقیقت ایک لذت آشنائی ہے، ایک نشہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے. وقت مختصر ہے اور کچھ ہمارا خطاب بھی روٹین سے 5-10 منٹ لیٹ شروع ہو رہا ہے. آپ بھی وقت پہ تشریف لائیے اور انشاءاللہ تعالی کل 5:30 سے پہلے خطاب شروع ہو جائے گا. آپ بھی فوراً نماز کے بعد آئیے اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنائیں کہ 5:30 تک خطاب شروع ہو جائے تاکہ وہاں 6:30 اور 6:45 سے پہلے بات ختم ہو جائے. اپنی اس تمہیدی اور ابتدائی گفتگو کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ اخلاص کا انتخاب کیا ہے. الحمدللہ کے ناس تک یوں تو سورہ توحید کو بیان کرنے کے لیے بے شمار، مگر خالق کائنات نے توحید کا جو سب سے جامع تصور دیا ہے وہ سورہ اخلاص میں. الحمد سے لے کے ناس تک آپ کو سینکڑوں آیات ملیں گی عقیدہ توحید کے لیے، مگر سورہ اخلاص جامع ترین سورہ ہے. اور اس سورہ کا کمال یہ ہے کہ یہاں جس سے پوچھیں گے اسے یاد ہوگی،
बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, अनपढ़, खवातीन, बच्चे जिससे पूछेंगे सूरह इखलास उसे याद होगी। वजह कि बाकी कुरान हम ज़मीन पे सीखते हैं और सूरह इखलास वो सबक है जो ज़मीन पे भेजने से पहले रब ने रूहों को अलस्तु बिरब्बिकुम की सूरत में खुद पढ़ाया था। ज़मीन पे आने से पहले रब ने रूहों से इकरार तौहीद खुद कराया था। ये तौहीद और इखलास का सबक हम जमाने में आने से पहले पढ़ चुके, बस यहाँ एक दफा दोहराने की जरूरत होती है। कुल हुवल्लाहु अहद खुद ज़बान पर जारी हो जाती है। इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया है। सूरह तौहीद या सूरह इखलास में तौहीद के अरकान बनाए हुए, अरकान सबा। आपको पता है ना कि हज के अरकान है, नमाज के अरकान है। एक रुकन छोड़ दिया जाए तो सारा हज गया। नमाज के अरकान में एक रुकन जानबूझ के छोड़ दिया जाए, सारी नमाज गई। इसी तरह अकीदे तौहीद के भी अरकान है और वो सबा अरकान, 7 अरकान है सूरह इखलास की रोशनी में। अगर इनमें से किसी एक को भी इग्नोर किया, ये किसी एक को जानबूझ के मिस किया, बाकी सारी तौहीद किसी काम की। मैं पहले 7 पॉइंट आपके सामने रखता हूं और कोशिश करूंगा कि अगले मुकर्रर वक्त में इसकी वजाहत कर सकूं। इसका पहला रुकन और पहला पॉइंट है वास्ते रिसालत। दूसरा है जात हक का फौकुल इदराक होना। तीसरा है अहदियत। चौथा है ला वालदियत। पांचवा है ला वलदियत। छठा है समदियत। सातवां है ला कुफियत। ये 7 अरकान है तौहीद के सबक को जो मैं आपके सामने बयान करने लगा सूरह इखलास की रोशनी में। सूरह इखलास का नाम सूरह तौहीद है और तौहीद का पहला सबक यह है कि अल्लाह एक है। बताने का मकसद यही था कि अल्लाह बोले एक है। चाहिए तो ये कि सबक तौहीद का आगाज होना चाहिए था अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मगर सूरह इखलास का आगाज मालिक ने अपने इस्म से नहीं फरमाया। चाहिए ये था कि मालिक चाहता ये है कि बंदे मेरी इबादत करें, मेरी तौहीद का जाम पिए, तो दुनिया से तवज्जो हटा के आगाज ये होना चाहिए था अल्लाहु अहद। मगर इस सूरह मुबारका का आगाज इसमें अल्लाह से नहीं है, लफ्ज़े कुल से है। और कुल का माना है आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए। आपसे मुराद आप और मैं नहीं है, एक वाहिद जात मुराद है। यहां जमा का सीगा नहीं, एक जात मुराद है। आप फरमा दीजिए। गोया रब फरमा रहा है ए मोहम्मद, ए नबी, ए मोहतरम मोहम्मद, ए मुकर्रम नबी, आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। यानी यहां मजमून वहदानियत का है, अल्लाह का एक बयान होना है, वहदत मुतलका का बयान है। मगर रब ने खुद भी नहीं किया, फरमाया कुल प्यारे आप फरमा दे। मौला इसमें राज क्या है कि मैं भी कह सकता हूं कि मैं अल्लाह एक हूं, मगर रब चाहता ये है कि मेरे मुस्तफा मजमून तौहीद का हो, ज़बान आपकी हो। रब चाहता ये है कि लोग मुझे एक भी जाने तो ज़बान मुस्तफा से जाने। रब ये नहीं चाहता कि फकत मुझे एक जाना जाए। तो पहली गलतफहमी दूर कीजिए, अल्लाह को एक मानना तौहीद नहीं है, ज़बान मुस्तफा को मान कर रब को एक माना अक़ीदा तौहीद कहलाता है। कुल कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरे मुस्तफा पर मुतवज्जे किया है। ऐसा ना हो कि तुम खुद रब की तलाश में निकल पड़ो, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने इदराक की बुनियाद पर, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, किसी के कहने के बुनियाद पर। रब का कोई एड्रेस नहीं है, रब का कोई पता नहीं है, रब का एक ही एड्रेस है
کل کہہ کے رسالت کی طرف متوجہ کیا، در مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیا، نسبت محمد کی طرف متوجہ کیا۔ میرے مصطفیٰ آپ فرمائیں کوئی خود سے مجھے ایک جانے، یہ علم وحدانیت ہے، یہ علم توحید ہے، عقیدہ توحید نہیں۔ علم توحید کو ہم غلط فہمی سے عقیدہ توحید سمجھ بیٹھتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علم توحید شرک کے پاس بھی ہے، علم توحید کسی نہ کسی صورت میں عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ علم توحید تو دہریہ کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ خدا کے کچھ صفات کا انکاری ہوتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا انکاری نہیں ہوتا۔ دنیا میں کئی گمراہ لوگ ایک پاور کا یقین رکھتے ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اس کے قائل تو دنیا میں کئی ملیں گے۔ میرے مصطفیٰ مجھے ماننے والے تو ہیں، پھر ایک ماننے والے بھی ہیں۔ میں صرف اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ تجھے مان کے میری عبادت کی طرف آئیں۔ جو تجھے مان کے میری طرف آئیں گے میں انہیں دولت ایمان عطا فرما دوں گا۔ کل کہہ کے اللہ رب العزت نے در مصطفیٰ دکھایا امت کو، اور جب تک هو اللہ احد سے پہلے کل رہے گا تب تک ختم نبوت کا جھنڈا بلند رہے گا، تب تک میرے آقا آخری نبی ہے۔ کسی ناپاک سازش کی اس وقت تک کامیابی ممکن ہی نہیں جب تک سورہ اخلاص کے آغاز میں لفظ کل رہے گا۔ کل عنوان رسالت ہے، عنوان توحید نہیں ہے۔ کل عنوان رسالت ہے اور عنوان توحید تو ہے اللہ، هو اللہ احد، عنوان توحید تو اللہ۔ یوں کل کے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری محبت کی باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، مگر ایک بات کر کے ہم آگے سورہ مبارکہ کے دوسرے لفظوں کی طرف بڑھتے ہیں درس میں، کہ بات ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کے لیے سورہ اخلاص میں لفظ استعمال ہوا ہے احد۔ توحید خود مصدر ہے باب تفعیل کا، اور توحید کا لغت کے اعتبار سے معنی ایک نہیں ہے، ایک ہونا ہے۔ اردو سے تعلق رکھنے والے، علم سے تعلق رکھنے والے اس معنی کو فوراً پک کر لیں گے کہ توحید باب تفعیل سے ہے اور یہ مصدر ہے، اور اس کا مادہ وحدہ ہے، اور واحد اس سے مشتق ہے، اور توحید کا معنی ایک ہونے کے، ایک کرنے کے ہیں۔ توحید ایک کرنے کے ہیں مصدر کے اعتبار سے۔ اب جب واحد اس سے مشتق ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے احد، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ آج بڑے سادہ لفظوں میں بتا دیا جاتا ہے جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ موحد ہے، کبھی بھی نہیں۔ ایک کی تعریف کیا ہے؟ ایک کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ اور میں بیٹھے ہیں جتنے بھی، اگر ہم پوچھیں ایک کس کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک ایک کو کہتے ہیں، لفظ نہیں ملیں گے آپ۔ ہم کسی سے پوچھیں گے، سمجھیں گے کہ ایک کس کو کہتے ہیں، ایک کس کو کہتے ہیں۔ تو اگر ریاضی سے متعلقہ ہے اس سے پوچھیں گے کہ ایک کس کو کہتے ہیں، تو ریاضی اور سائنس کا استاد ایک کی تعریف بتائے گا، ایک تو ایک، وہ انفینٹی زیرو کی بھی تعریف بتائے گا کہ زیرو کی بھی تعریف ہے۔ اور ایک کس کو کہتے ہیں؟ علم الاعداد اور ریاضی کا ماہر ایک کی تعریف بتائے گا نصف الاثنین واحد، کہ دو کے آدھے کو ایک۔ سمجھانا ہو نا بچے کو کہ ایک کسے کہتے ہیں، کہ دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے نصف کو ایک کہتے ہیں، یا دوسری سادہ تعریف، دو آدھوں کو ملانے سے ایک وجود میں آتا ہے، دو نصف کو ملانے سے ایک وجود میں آتا ہے، یہ بھی ایک کی تعریف ہے، کریکٹ، کہ ایک وہ ہے جو دو کا آدھا ہے، ایک وہ ہے جو دو آدھوں کو ملانے سے وجود میں آتا ہے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور ایک ہوتا ہے،
वैसे तो एक 1 को कहते हैं ना, एक, मगर 100 का नोट 1 होता है, मगर उसमें रुपए 100 होते हैं। वो होता 1 है, मगर आप उसे 1 में सर्फ नहीं करते, कहते हैं इसमें 100 हैं, वो होता 1 है। हम यहां एक बैठे हैं, इंसान। अल्लाह की मखलूकात बहुत है, एक मखलूक फरिश्ता है, एक मखलूक जिन्नात है, एक मखलूक इंसान है, यूं एक लिस्ट है हैवानात की। हम एक बैठे हैं, लेकिन गिने जाएं तो 500,000 मर्द हैं, 500,000 औरतें हैं, हम हैं 1000, मगर पूछेंगे कौन है? एक इंसान है। जिन्नात होंगे मगर हमें नजर नहीं आते, होंगे नहीं हैं। फरिश्ते भी हमारे साथ हैं, मगर मैं दिखने की बात करता हूं कि हम ये भी एक बैठे हैं, इंसान एक है। ये मेरे पास घड़ी है, ये कितनी है? बोले, एक घड़ी है, मगर इसमें 3 सुइयां हैं, इसमें 12 अदद है, न जाने इसमें अंदर कितनी मशीनरियां हैं, न जाने इसमें कितनी कड़ियां मिला के ये चैन बनी है इसकी, मगर कहने को ये भी एक है जो जुजियात से मिलके बनी है। कहने को आप भी एक है, मगर ये अफराद से बने हैं। कहने को रियाजी का एक भी एक है, मगर वो 2 के 1 बना है, या 2 से 1 बना है। सोने अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जब कहा अल्लाह एक है और तूने खुद सोचा कि अल्लाह रियाजी वाला एक है, वाहिद नहीं मुशरिक हो जाएगा। अगर तूने सुना कि वाहिद जिनसी है, एक वाहिद अददी है, वो भी अल्लाह नहीं है। एक वाहिद जिनसी है, वो भी अल्लाह नहीं है। एक वाहिद नौई है, वो भी नहीं है। इल्म ने कहा बस, साइंस ने कहा बस, मगर अल्लाह के एक नहीं है, तो मौला ये इंसान किधर जाए? रब ने फरमाया कुल मेरे मुस्तफा, ऐसा ना हो कि मुझे समझने के लिए ये रियाजी के दरवाजे पे जाए, साइंस के सामने घुटने टेक दे, ये दुनिया से पूछे, इसे बताओ, किसी और से ना पूछना। रब वाहिद हकीकी है, और हकीकत को सिवाय मुस्तफा के और कोई नहीं जानता है। वही बताएगा जो एक देख आया है। वो एक 2 से नहीं बना, वो एक इश्तिराक से नहीं है, वो एक जुज़ियात से नहीं है, वो एक आज़ा से नहीं है। फिर वो एक कैसा एक है जिसका जुज़ नहीं, फिर वो एक कैसा एक है जिसका उज़्व नहीं, फिर वो एक कैसा एक है जिसका कोई दूसरा नहीं। ये तुम नहीं समझ सकते, ये एक ही ज़ात ने समझा। मेराज की ज़ात सामने बिठा के शाहिद बना दिया, कुल हुवल्लाहु अहद। लोगों, उस अल्लाह को एक मानो जिसे मुस्तफा दे के आया, कुल कह के वास्ते रिसालत। वह ये सारी गुफ्तगू तौहीद की जब मैंने आपको सामने रखी, तो तौहीद एक खबर है और हुजूर की जात मुखबर सादिक है। खबर की अहमियत खबर देने वाले की वजह से होती है। खबर देने वाला सच्चा है तो उसकी बात को ऑथेंटिक तस्लीम किया जाता है। मैं अगर एक भारी जुमला अर्ज करूं जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब तौहीद में, कि ज़ाती इल्म और तहकीक की बुनियाद पर खालिक की पहचान ईमान नहीं है, वो चाहे उस जमाने में हो या आज। ज़ाती इल्म और तहकीक की बिना पर खालिक की पहचान ईमान नहीं है, पैगंबर के वास्ते से खालिक की पहचान ईमान है, और यही अकीदा तौहीद। और अगला जुमला जो उलमा की नजर, इल्म से मोहब्बत करने वालों की नजर, कि अकीदा तौहीद खुद अकीदा रिसालत के वास्ते का तालिब है। आज तो वास्ता वसीला का लफ्ज मुंह पर लाते हैं तो शेख का फतवा लग जाता है, ये वास्तों के कायल है, ये वसीलों के कायल है। अकीदे तौहीद खुद वास्ते रिसालत का तालिब है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह वास्ते का तालिब है, वो जुदा बात है। अकीदे तौहीद खुद वास्ते रिसालत का तालिब है। अकीदे तौहीद चाहता ये है कि मुझे नबुव्वत के साथ बयान किया जाए,
बिना नबुव्वत के अकीदे तौहीद कभी कामिल और काबिल यकीन नहीं होता। इस जुमले पे गौर करें, बिना नबुव्वत के इल्म तौहीद काबिल यकीन तब बना जब नबुव्वत की तस्दीक आई है, जब रिसालत की तस्दीक आई है। इसकी अगर कोई दलील पूछेगा तो सूरह बकरा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी आखिरी लम्हात को बयान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब मौत भेजी, आखिरी वक्त था, तो कुरान ने उसको बयान किया, इज़ हदरा याकूब अल मौत पर अम कुंतुम शुहदा। और अल्लाह ने पूरी तवज्जो दिलाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात की। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत, कि वो जरा मंजर याद करो कि जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत आई, कि जब आखिरी लम्हात होते, अल्लाह किसी औलाद को ये दुख न दिखाए कि औलाद की झोली में मां रुखसत